بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب ایمان والے ہیں، قرآن اور احادیث کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت کا ماحول پیدا کیا کرو، یعنی آپس میں متحد رہنا اور آپس میں تعلقات کو باقی رکھ کر کے زندگی گزارنا، یہ اس امت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ زور دے کر کے سکھلایا۔ اسی پر آج کچھ قرآن کی آیتیں اور احادیث ہم مذاکرے میں لائیں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم آپس میں متحد ہو کر کے رہ سکتے ہیں، آپس میں ہمارے درمیان میں محبت اور ایک دوسرے سے تعلق باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کے دین کی رسی کو متحد ہو کر کے پکڑ لو، یعنی آپس میں مل جل کر کے محبت والی بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تم تفرقہ مت پیدا ہونے دینا، یعنی آپس میں اپنے درمیان میں جدائیگی مت ہونے دینا۔ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو جس کا اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ کب؟ اس وقت میں جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت کو، محبت اور مودت کو پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے، اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایمان والا ایمان والے کے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے ایک مضبوط عمارت، جیسے ہم یہاں عمارت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے ذریعے سے مثال سے یہ بات سمجھائی کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ آگے فرمایا یشد بعضہ بعضا، کہ جس کے بعد اجزاء دوسرے اجزاء کو مضبوط کر دیتے ہیں، یعنی یہ عمارت جس وقت میں بنی ہے، آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں عمارت کو بنتے ہوئے، تو اینٹ سے اینٹ ملائی جاتی ہے تب جا کر کے دیوار مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مثال کے ذریعے سے یہ بات بتلاتے ہیں کہ آپس میں تمام ایمان والے ایسے ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، یعنی جب وہ آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ تعلق والی زندگی گزاریں گے تو ایمان والوں کے درمیان میں ایمان کا ماحول پیدا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا زیادہ زور دیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک حدیث سے
ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کسی دوسرے مسلمان کو گالی مت دو۔ جب تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تم سے جھگڑا نہ کرے تو تم بھی کسی دوسرے مسلمان سے جھگڑا مت کرو۔ اگر تم اپنے لیے تو چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں گالی نہ دے، کوئی تم سے جھگڑا نہ کرے، لیکن تم دوسروں کو گالیاں دیتے ہو، دوسروں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت بتلاتی ہے لا یؤمن احدکم، کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ محدثین نے، جو حدیثوں کو لکھنے والے ہیں، جو امت کو صحیح لائن پر چلانے کی فکر کرنے والے ہیں، اس ٹاپک پر انہوں نے بہت ساری احادیث کو لکھا ہے۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے درمیان میں اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے 9 چیزوں کا ذکر کیا، اور کسی روایت میں آپ علیہ السلام نے امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، امت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ تقریباً یہ 15 چیزیں وہ ہیں جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو آپس میں ہمارے درمیان میں محبت پیدا ہو، آپس میں ایمان والا ایمان والے سے محبت کرنے لگے، اور دلوں سے نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ کوشش کریں ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ میں ان کو اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی سے بچا کرو۔ آگے آپ نے فرمایا کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے بدگمانی سے بچنے کی اس لیے ترغیب دی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جو آپس میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اس میں بہت بڑا دخل ہم سے ایک دوسرے کی بدگمانی کا ہوتا ہے۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اسی 33 فوٹے کا، پچھلے رمضان کا۔ ایک نوجوان شام کے وقت میں اپنی جاب سے واپس اپنے گھر پہ پہنچا۔ اس نے کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی وائف اندر تھی، پتہ نہیں کس کام میں مشغول تھی، اس کو بیچاری کو آواز نہیں گئی، جس کی وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ جاب سے آیا تھا تو مزاج بھی اس کا گرم تھا، غصہ آیا اس کو، کافی دیر ہو گئی دروازہ نہیں کھلا۔ بہت دیر کے بعد اس کی وائف نے دروازہ کھولا، یہ اندر داخل ہوا تو اس کی وائف فون پہ بات کر رہی تھی۔ اب اس کے دماغ میں فوراً شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، یہ میں واقعہ بتلا رہا ہوں، ایک حقیقت پر مبنی، نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان صاحب کے دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ پتہ نہیں کس لڑکے سے بات کر رہی ہوگی، نہیں شادی ہوئی تھی۔ اس نے وائف سے پوچھنے کی ہمت نہیں کری کہ آپ کس سے بات کر رہی تھی۔ ضابطہ تو یہی تھا کہ بات کر رہے تھے، کہاں بیزی تھی آپ، دروازہ کیوں کھولا؟ وہ دوسری طرف بالکنی میں بات کر رہی تھی فون پہ۔ اسی مسئلے کو لے کر کے ان کے درمیان میں نکتہ چینی ہوئی اور اختلاف ہوا، اور اسی وقت میں وہ لڑائی جھگڑا اتنا آگے بڑھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس نے وائف کو 3 طلاق دے دی۔ تو اسے کہتے ہیں بدگمانی، حالانکہ وہ بات کر رہی تھی اپنی کسی سسٹر سے۔ تو بدگمانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات کا غلط ترجمہ کر لیں۔ جیسے یہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے سب سے پہلے نمبر پر امت میں اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے، تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے یہ فرمایا ایاکم والظن، کہ تم لوگ بدگمانی سے بچا کرو، ورنہ بدگمانی آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی
ایک انسان اگر کسی کے ساتھ میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جتنا بڑا گناہ ملتا ہے اس سے زیادہ گناہ اس انسان کو ملتا ہے جو کسی سے بدگمانی کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور میں آپ کو دوں۔ ہمارے یہاں حنیفہ مسجد میں 1 بجے نماز ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اس مسجد میں 1 بجے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور وہ ادھر نئی مسجد کی طرف، مظہر ابراہیم کی طرف ٹہلنے کے لیے گیا۔ وہاں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں آیا یار بھوک لگ رہی ہے، بریانی کھا لوں۔ وہ سامنے ندیم کے ہوٹل پہ بریانی کھانے بیٹھ گیا۔ میں یہ بھی پریکٹیکلی بتلا رہا ہوں۔ 1:32 پہ ایک آدمی نے اس کو دیکھا جو نماز کے لیے مسجد میں جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بتلائیے، مسلمان ہے، ٹوپی سر پہ ہے، کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، اندر نماز ہو رہی اور یہاں بیٹھا ہوا بریانی کھا رہا۔ حالانکہ ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کیا پتہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ کے آ گیا ہو، اور یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے تھے کہ کیا پتہ یہ 2 بجے یا 1:45 بجے بسم اللہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن ہم نے چونکہ مزاج ہے ہمارا الٹا ترجمہ کرنے کا، ترجمہ یہ کیا کہ بتلائیے مسلمان ہے اور ٹوپی کرتا پاجامہ بھی پہن رکھا ہے اور نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بدگمانی ہے اور اس سے تم بچا کرو، ورنہ آپ غور کیجئے گا، یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ جو ہمارے دماغ میں یہ بات آئی کہ بتلائیے اندر نماز ہو رہی باہر بریانی کھا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دماغ کے اندر صرف اتنی سی بات کے آنے سے آپ کو وہ گناہ ملے گا جو جھوٹ بولنے والے سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ 2 باتیں میں نے مثال کے طور پر وہ ذکر کر دی جو اتفاق سے سامنے آئی ہوئی تھی۔ ہم اس لیے یہ ارادہ کریں کہ امت میں اور اپنے گھر میں، شوہر بیوی میں، بھائی بھائی میں، رشتہ داریوں میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی بات کا غلط ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے ابھی مثال دی طلاق ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 2 پر وَلَا تَحَسَّسُوا، کہ تم لوگ کسی کی خفیہ باتوں پر کان مت لگایا کرو۔ خفیہ باتوں پر کان لگانے کا مطلب ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یا کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم جا کر کے پیچھے سے وہاں پہنچے اور جا کر کے ہم نے بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ دونوں آدمی پتہ نہیں کون سی پرائیویسی بات کر رہے تھے۔ اسلام نے اس چیز سے بہت زیادہ سختی کے ساتھ منع کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی خفیہ باتوں پر کان مت لگایا کرو۔ چنانچہ یہ کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، آپ ایک روایت سے اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ 2 آدمی کہیں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوں اور وہ آدمی اس سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ حدیث ہے کہ وہ آدمی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اس سے بات بتلائی ہے وہ بات اس کی اس کے پاس امانت ہے، جبھی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ یہ چاہتا کہ یہ اس کی بات کو آگے بھی بیان کرے یا ان دونوں کی باتوں کو کوئی تیسرا بندہ آ کر کے سنے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ادھر ادھر نہ دیکھتا، لیکن اس نے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر مڑ کے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا بندہ ان کی باتوں کو آ کر کے سنے، اس میں آ کر کے انوالو ہو۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کہ تم آپس میں کسی کی خفیہ باتوں کے اوپر کان مت لگایا کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو آپس میں تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا ہوگی، نفرتیں پیدا ہوگی اور اتحاد کا ماحول مکمل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم اس پر بھی عمل کرنے کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کسی کی بات کو ہم زبردستی سننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ تو روایت ہے جو اس زمانے کی ہے۔ اگر ہم اس وقت میں پریکٹیکل اس پر غور کریں تو ایک مثال یہ اس کی بن سکتی ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں اینڈرائڈ، ان میں
دوسروں کی بات کو ریکارڈنگ کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے اور ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بتلائے بغیر کسی تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، جسے کانفرنس کال بولتے ہیں، ایک سے زیادہ لوگ بھی جڑ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا ہوں، مفتیان کرام نے جو اس زمانے کے ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس سے یہ جملہ کہا کہ آپ خاموش رہنا، میں اس بندے کو لائن پر لیتا ہوں، تو اس بندے کو اس نے فون لگایا، اسے نہیں پتا کہ تیسرا بھی کوئی کال پر ہے۔ مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ یہ دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، کہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے احتیاطی طور پر اس مسئلے کو بھی ہم سمجھیں، اگر کسی تیسرے بندے کو ہمیں کال پر لینا ہے تو بغیر سامنے والے کی اجازت کے کال پر لینا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس کا بھی ہم خیال کیا کریں۔ یہ ذرا سی بات وہ ہے جس پر ہمارا سب کا عمل ہے، لیکن ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اگر اس سلسلے میں بات کریں کہ ہم جو کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں اور اس کی آواز کو ہم ٹیپ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سامنے والے کی اجازت کے بغیر اس کی آواز کو ریکارڈ کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، حیرت ہوتی ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ کسی سے اگر دشمنی ہو اور اسے اس سے بدلہ لینا ہو، میں پریکٹیکل بتلا رہا ہوں، ایک صاحب نے مجھے بتلایا، اس نے کسی کو کال لگوائی، یعنی اس کا ارادہ تھا سامنے والے کو بدنام کرنے کا، اس کے بیٹے کو، اپنی کسی ملنے والی لڑکی سے اس سے کال لگوائی، اور اس نے اس سے بات کرنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیں، اور وہ 2-3 منٹ کی آڈیو اپنے موبائل میں لے لی اور مارکیٹ میں اس کو چلتا کر دیا، صرف اس آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، سماج اور سوسائٹی میں بدنام کرنے کے لیے۔ یہ تینوں کام شریعت میں جائز نہیں ہیں، اور ہم میں سے بڑی تعداد اس زمانے میں وہ ہے جو ان کے اندر مبتلا ہے۔ دوسروں کا ہم حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہیں، ہم سے کسی نے کہا کہ بھائی تم ذرا سا ہماری ہیلپ کر دینا اس مسئلے میں، اور اگر ہم گناہ کے اس کام میں اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اگرچہ ہم نے وہ کام نہیں کیا لیکن ہم نے اس کی ہیلپ کی، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ مسلمانوں تم آپس میں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی مت کیا کرو۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دوسرے فرمان پر بھی ہم آج سے مکمل طور پر عمل کریں، اور خلاصہ اس دوسری بات کا یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کی خفیہ باتوں پر، پوشیدہ باتوں پر واقف ہونے کی خواہ کوشش نہ کریں، یعنی کسی کے اندر گھسنے کی بلا وجہ کے کوشش نہ کرے، اور اگر کسی کی بات مل بھی جائے تو اسے اپنے تک امانت کے طور پر رکھے، اسے مارکیٹ میں اچھا لینا۔ تیسرے نمبر پر امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اختلاف اور انتشار کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے کسی بھائی کے عیب کے پیچھے مت پڑا کرو۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آپ نے جا کر کے خواہ اس میں انٹری کر دی۔ اللہ کے نبی نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی کی عیب جوئی کے پیچھے مت پڑا کرو، یعنی کسی کی کمی کو آپ معلوم کرنے کے لیے اندر تک مت داخل ہوا کرو، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم لوگ زیادہ بدگمانی سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں وہ ہیں جو گناہ ہیں۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کہ تم کسی کے راز کی باتوں کو مت ٹٹولا کرو۔ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اس سے منع کیا، اور اس کا نقصان کیا ہے؟
وہ ایک روایت ہم سب ذہن میں رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نقصان بیان فرمایا۔ منتخب میں وہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اس کے اندر گھسو گے اور تم اسے بدنام کرنے کی نیت سے اس کی کمیوں کو تلاش کرو گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، غور کریں اس نقصان پر۔ ہم نے اپنے پڑوسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اپنے کسی رشتہ دار کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی کمیوں کے پیچھے پڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بدنام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کے نتیجے میں تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل اور بدنام کر دیں گے۔ چنانچہ مارکیٹ کے اندر ایسے ہزاروں واقعات آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اس لیے اس تیسرے نمبر کی نصیحت پر ہم ضرور عمل کریں کہ ہم کسی کے گناہ کو تلاش کرنے کے لیے، کسی کی کمی کو اور کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، کہ تم لوگ ایک دوسرے کی نعمت اور ترقی کو دیکھ کر کے رشک مت کیا کرو۔ یعنی ہمارے دل میں جو خواہ کے وسوسے آتے ہیں کہ بتلائیے فلاں کا لڑکا ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کرتا ہے اور ہمارا اسموکنگ ہی کرتا ہے چوراہے پہ بیٹھ کے، ایسے لوگ جن کے بچے ترقی کر جاتے ہیں اور ان کے پڑوسیوں کے بچے ترقی نہیں کرتے، صرف اسی چیز کو لے کر کے ٹینشن میں جیتے ہیں کہ بتلائیے اس کے بچے پڑھ لکھ کر کے ترقی کر گئے اور ہمارے آگے نہیں بڑھ پائے، تو اس کی وجہ سے آپس میں جو ہم ٹینشن بھری لائف گزارتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے میں اس پر پابندی لگائی اور فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، کہ تم ایک دوسرے کی نعمت اور ترقی کو دیکھ کر کے رشک مت کیا کرو۔ پانچویں نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ تم لوگ دھوکہ اور فریب دے کر کے کسی چیز کی لین دین مت کیا کرو۔ یہ تو اس زمانے میں بالکل عام ہے کہ دھوکہ دے کر کے کوئی لین دین مت کیا کرو، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ دھوکہ دے کر کے لین دین کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھیں۔ منتخب میں بھی اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام منڈی کے پاس سے گزرے تو ایک صاحب اناج بیچ رہے تھے، گندم گیہوں بیچ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اس کے غلے کے ڈھیر کے قریب گئے اور آپ نے جا کر کے اس کے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا۔ اوپر غلہ بہت اچھا تھا، لیکن اندر آپ نے جو ہاتھ ڈالا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر تری محسوس ہوئی، یعنی آپ نے محسوس کیا کہ اندر کا غلہ بھیگا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گیہوں گندم اگر بھیگا ہوا ہو تو مارکیٹ میں اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا جو بیچنے والا تھا کہ بھئی یہ کیا، اوپر تو تم نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور نیچے آپ نے گیلا رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اصابتہ المطر، کہ اس پر بارش پڑ گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے یہ جملہ کہا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے اس کو غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا، اگر یہ بھیگ گیا تھا تو اوپر رکھتے اور جو خریدار آتے ان کو بتلا کر کے اسی طرح بیچتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے آگے جو ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے تمام بزنس مینوں کے لیے ہے، تاجروں کے لیے ہے، جو لین دین کرتے ہیں مارکیٹ میں ان کے لیے ہے۔ آپ نے اسی موقع پر اس غلے کو بیچنے والے سے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اندر گیلا غلہ اور اوپر سوکھا غلہ رکھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور آپ نے فرمایا کہ سن لو من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے کر کے بزنس کرے گا، دوسروں کا بیوقوف بنائے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منا کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے
کہ وہ آدمی جو دھوکہ دے کر کے بزنس کرتا ہے، دھوکہ دے کر کے لین دین کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ کچھ بھی ہو وہ پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے محدث ہیں، ابھی موجود ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، کافی بوڑھے ہیں اور بیمار بھی چل رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ یہ کتاب میں اتفاق سے آج ان کی پڑھ رہا تھا، مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا اسی کا کچھ حصہ آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے اس دھوکہ دھڑی کے تعلق سے 2 باتیں لکھی ہے فتاوی شامی کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں دونوں آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں، سماج میں 2 طریقوں سے لوگ بیچ میں کسی آدمی کو دلال بنا کر کے بزنس کرتے ہیں۔ خاص طور سے انہوں نے پہلے نمبر پر وہ دلالی لکھی ہے جو پراپرٹی والے کرتے ہیں، اور اس کو آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی کوئی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، اس کو ہم توجہ سے سنیں، تو وہ کسی دوسرے بندے سے کہتا ہے، یہاں جو چھوٹے چھوٹے آفسوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنا فلیٹ بیچنا ہے، مجھے اپنا پلاٹ بیچنا ہے، تو وہ بندہ بیچ کا، حالانکہ نہ اس کا فلیٹ ہے نہ اس کا پلاٹ ہے، اس کا یہ فلیٹ یا پلاٹ بکوانے کی فکر کرتا ہے، کسٹمروں کو دکھواتا ہے، اور یہ آدمی اس آدمی سے جس کا وہ مالک ہے، یعنی جس کا وہ فلیٹ یا جس کا پلاٹ ہے، اس سے کمیشن کے کچھ پیسے لیتا ہے۔ ایک تو یہ شکل ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ آدمی جو بیچ کا ہے، یعنی نہ اسے فلیٹ اور پلاٹ لینا ہے نہ بیچنا ہے، اس کا کچھ نہیں، لیکن وہ اس آدمی سے بیچ میں کچھ پیسے لیتا ہے کمیشن کے، جسے وہ فلیٹ یا پلاٹ دلوا رہا ہے۔ یعنی دونوں آپشن ہیں، کبھی تو آدمی لیتا ہے بیچنے والے سے اور کبھی لیتا ہے جس کو وہ خریدوا رہا ہے، اور تیسرا آپشن یہاں یہ بھی چلتا ہے کہ وہ دونوں سے لے لیتا ہے، 10,000 اس سے لے لیے، 10,000 اس سے لے لیے۔ مفتی شفیع صاحب نے اسی طرح، حضرت مفتی شبیر صاحب نے یہ فتاوی شامی کی جلد 9 صفحہ 87 کے حوالے سے لکھا ہے کہ کمیشن پر یہ کام کرنا فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے، اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، نہ گناہ کی بات ہے۔ لیکن آگے حضرت نے جو دوسری قسم لکھی ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ والی بات پہلی میں نے اس لیے بتلائی کہ بہت سارے بھائی پوچھتے بھی ہیں کہ اس قسم کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہر 10 میں سے 1 آدمی جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے، کمیشن کا، دلالی کرتا ہے، کمیشن پر کام کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے گا وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، چاہے خود کرائے پہ رہتا ہو لیکن وہ ڈیلر ہے۔ یہاں بہت ہیں ایسے، اس لیے پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا۔ تو اس کام کو آپ کریں، جائز ہے، لیکن اس کا ہم خیال رکھیں کہ بیچ میں کہیں بھی دھوکہ دہی والی بات نہیں آنی چاہیے۔ وہ کون سی ہے حضرت نے لکھی ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں دیکھ کر، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو محض خریدار کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر کے اس کے سامان کو، اس کی پراپرٹی کو گراں قیمت کے ساتھ، گراں قیمت کا مطلب مہنگی قیمت کے ساتھ فروخت کرنے پر اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اس کی انہوں نے مثال لکھی ہے، چونکہ میں آپ کو ان کے بارے میں بتلا دوں، تقریباً اتنی موٹی موٹی، جتنا موٹا قرآن ہوتا ہے، 48 سے زیادہ کتابوں کے یہ رائٹر ہیں، عربی اور اردو کی، بہت زمانے سے فتوے لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے، جو مثال لکھی ہے، ایک آدمی کو، غور سے سنیے گا اس کو، اور آپ خاص طور سے اس والی قسم میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اسے اپنا فلیٹ بیچنا ہے یا اپنا پلاٹ بیچنا ہے۔ ایک نیا بندہ جو کالونی میں نیا آیا بیچارہ، اسے نہیں پتہ یہاں کی مارکیٹ ویلیو کا، اتفاق سے یہ اس کے پاس گیا کہ بھائی مجھے یہ فلیٹ خریدنا ہے، کہ کتنے کا ہے۔ اس نے مثال کے طور پہ، میں مثال سے بتلا رہا ہوں، اس نے اس کو بتلایا کہ بھائی 14 لاکھ روپے کا ہے۔ اس نے کہا بھائی کچھ کم کر لو، کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے 1 لاکھ روپیہ کم کر لیں گے، لیکن یہ مارکیٹ میں ہے بہت مہنگی قیمت کا، آپ اگر 2 مہینے کے بعد میں بیچیں گے تو یہ 14 کی بجائے 16 کا بکے گا۔ یعنی اسے اپنا سامان بیچنے کے لیے اتنی آگے تک کی باتیں بتلا دیں کہ
کہ وہ بیچارہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو لے لوں، اگر نہ بھی رہوں گا مہنگی قیمت میں بیچ کے نکل جاؤں گا۔ اب 8 دن کے بعد میں وہ آیا کہ جی میرا ارادہ نہیں ہے لینے کا، کہ بھائی کیوں، کہ مہنگا لگ رہا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ایک دوست کو بلاتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو ٹائم دیا ہے 4 بجے اپنے گھر آنے کا، تو وہ 4:35 پہ میرے پاس ہی رہے گا، چائے وائے پئیں گے ہم آدھے گھنٹے میں، تو تم فون کرنا۔ اب یہ بندہ انہیں فون کرتا ہے، غور سے سنیے گا اس کو، یہ ہوتا ہے فون کرتا ہے اور فون کر کے پوچھتا ہے کہ وہ آپ نے اپنا فلیٹ بیچ دیا، کہ نہ ابھی تو نہیں بیچا، ایک پارٹی لگی ہوئی ہے، کہ کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ اس بندے کو تو بتلا رکھا ہے 13 کا، اب وہ فون پہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے نا یہ 15 کا دے دو، حالانکہ لینا نہیں ہے اس کو، صرف اس نے ہینڈ فری کر کے اس کو یہ بات سنوانے کے لیے بات کہی ہے۔ اب جب فون یہ بندہ رکھے گا تو پتہ اس سے کیا کہے گا کہ دیکھو ابھی تمہارے سامنے فون آیا، 15 کا لینے کو تیار ہے سامنے والی پارٹی، آپ 13 کا لے لو، اور آپ کو تو میں اس لیے دے رہا ہوں آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں۔ یہ آپ بہت سارے لوگ ہنس رہے، یہ میں ایمانداری سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، لوگ ہمارے یہاں اس طریقے سے سامنے والے بھولے بھالے معصوم اور اچھے مسلمان کا بیوقوف بنانے کے لیے اپنی چیز کو مہنگا کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ آپ کی قیمت اس فلیٹ کی 13 کی جگہ 12 کی ہو، آپ دے تو اسے 14 کی، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ جو بیچ میں دوست نے فون کیا اور لینا اس کو ہے نہیں، خواہ بڑھانے کے لیے کہ بھائی 14 کا مجھے دے دو، 15 کا مجھے دے دو، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے وَلَا تَنَاجَشُوا، دھوکہ دے کر کے اپنا سامان مت بیچو۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی اپنے سامان کو قیمت میں مہنگا کرنے کے لیے ہمارا سہارا لیتا ہے، ہمیں استعمال کرتا ہے، ہم اس سے تعلق تو رکھیں، دوستی رکھیں، لیکن یہ والا آدمی ہم نہ بنے۔ ہم سے اگر وہ کہے کہ بھائی تم فون کر کے یہ کہہ دیو، ہم اس سے صاف منع کر دیں بھائی میں نہیں کروں گا فون، لیکن کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ ہمیں لالچ دے دیتا ہے بھائی 10,000 روپے تم بھی لے لیو۔ یہ اس قسم کے شیطان وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں 10 احادیث کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا کہ اگر تم دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، فریب کر کے اپنی پراپرٹی کو بڑھاؤ گے تو وہ دن دور نہیں کہ تمہیں روٹی سے بھی پریشان ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی پراپرٹی کو، اپنی ترقی کو جائز طریقے سے بڑھایا تو مسلمانوں یقین کیجئے گا، ہم اگر اپنے گھر پر چٹنی روٹی بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ چین اور سکون کی زندگی سے سوئیں گے، اور ہماری عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اس کمیشن والی بات پر یہ جو حضرت نے دوسری بات لکھی ہے دھوکہ دینے والی، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی ضرور کوشش کریں۔ تعلق اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، لیکن ہم کسی کا مہرا نہ بنے، یعنی گناہ میں اس کی مدد بالکل نہ کرے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تم لوگ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں دوسروں کی مدد مت کیا کرو۔ یہ 5 چیزیں ہوئی جو امت میں اتحاد پیدا کر سکتی ہے، آپس میں ہم کو بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے والا کام کر سکتی ہے۔ میں دوبارہ ان کو اختصاراً ذکر کروں، 15 ہے، یہ آئندہ انشاءاللہ اور ذکر کریں گے۔ آپ نے نمبر 1 پر فرمایا ایاکم والظن، کہ تم لوگ بدگمانی سے بچا کرو، یعنی خواہ کسی سے الٹے سیدھے ترجمے کرنے والی بات اپنے اندر مت پیدا کیا کرو، اچھا ترجمہ کیا کرو۔ آگے آپ نے فرمایا، اس کی پھر میں ایک مثال دے دوں، ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا ہے، 1 گھنٹہ اسے بات کرتے ہوئے ہو گیا، ہمارے ذہن میں یہی بات کیوں آتی ہے کہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے؟ بھئی کیا پتہ وہ اپنے کسی فرینڈ سے پڑھائی کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں، اگر وہ غلط کر رہا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہم اس لڑکے کے محافظ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو فرما دیا تھا لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام ہے صرف ان علیک الا البلاغ، اچھی بات دوسروں تک پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
رات دن ٹینشن میں رہا کرتے تھے، کیسے میری امت سدھرے گی، کیسے میری امت گناہوں سے بچے گی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا کہ اے نبی، آپ کا کام صرف اچھی بات پہنچانا ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہم کسی کی بھی بات کا اچھا ترجمہ کریں، غلط ترجمہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے اور آپس میں متحد ہو کر کے ہم نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَحَسَّسُوا، کہ کسی کی پوشیدہ اور خفیہ باتوں کے اوپر آپ کان مت لگایا کرو، خواہ مخواہ انٹری مت مارا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم لوگ کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اندر مت گھسا کرو، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے اللہ ذلیل کر دیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، کہ تم ایک دوسرے کی نعمت اور ترقی کو دیکھ کر کے رشک مت کیا کرو، یعنی ٹینشن میں مت آیا کرو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ تم لوگ دھوکہ دے کر کے، فریب دے کر کے کسی چیز کا لین دین مت کیا کرو۔ اس پر وہ روایت ذہن میں رکھیں جو غلہ بیچنے والی ہے، پانی والی، اور دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر، ان نصیحتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 15 باتیں ہیں جو حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔